حضرت صاحب نے فرمایا معین الدین اصل نام ہے, وظیفہ دیا یہاں بیٹھ جاؤ اور یہ وظیفہ پڑھو. آپ نے بیٹھ کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. وظیفہ پڑھ کے فرمایا اوپر دیکھو کیا نظر آتا ہے. فرمایا عرش کو دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں؟ نیچے دیکھو کیا نظر آیا. فرمایا تحت الثری, زمین کا آخری کنارہ دیکھ رہا. فرمایا اور پڑھو ابھی. اور پڑھا. پھر بلایا اب کیا نظر آتا ہے. فرمایا عرش کے اوپر جو پردے ہیں اللہ کے حجابات عظمت ان کو دیکھ رہا. فرمایا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. حضرت نے یوں انگلیاں کی. خواجہ صاحب نے فرمایا میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں. فرمایا کام ہو گیا, اب جاؤ تمہاری ڈیوٹی ہے خلق خدا کی رہنمائی کرو. کیا پیر و مرشد کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عرش اللہ تک رسائی حاصل کر لیں؟ ہاں جی ہے, لیکن کہانیوں میں کوئی نہیں کرتے میرے بھائی. جب تک آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کسی چیز کو کر سکتے آپ کیسے مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ سونے کی کان ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی, لیکن جب آپ دیوار کے پیچھے چلے بھی جائیں اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے جھوٹ بولا. تو بزرگ جو دعوے کر رہے ہیں جب تک یہ آپ کو نہ دکھا دیں اس طریقے سے, اور اس دکھانے کے دوران آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دفعہ پڑھ نہ لیں, بزرگ بھی غائب اور منظر بھی غائب ہو جائے گا. تو اگر ہوا تو اس وقت تک آپ یقین نہ کریں. تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. جو بات سنانی ہے وہ سنو, محبت سے سنو, فتوے والے نہ سنیں, دوسرے سنیں, دل والے سنیں. ایک شخص آیا, حضرت میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا, میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے, میں نے اس کو عذاب میں دیکھا. خواب میں باپ کو عذاب میں دیکھا ہے. باپ نے مجھے خواب میں کہا ہے غوث پاک کے پاس جاؤ اور ان سے میرے لیے دعا کراؤ. میرے لیے بولو ولی مشکل کشا ہیں یا نہیں, دافع البلا ہیں یا نہیں. کس نے بنایا؟ اللہ. حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. فرمایا کیا تمہارا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا اس نے مجھ سے خلافت لی؟ نہیں. کبھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں. وہ تو سستیاں تھی زندگی میں, نماز کی دوسری چیزوں کی سستیاں ہی تو تھیں. آپ نے گردن جھکا لی. بتاؤ اس نے کبھی مجھے دیکھا؟ نماز نہیں پڑھی میرے پیچھے, میری تقریر نہیں سنی, میرا مرید نہیں ہوا, خرقہ نہیں لیا, مجھے دیکھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں. فرمایا میری گلی سے گزرا, میرا لنگر کھایا؟ مجھے دیکھا, میری گلی سے گزرا, میرا لنگر کھایا؟ اس نے کہا نہیں پتا. غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں. فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا. اس نے آپ کو دیکھا تھا اور دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا. منہ نہیں وٹیا سی, تیوری نہیں چڑھائی تھی, برا نہیں, بلکہ دیکھ کر خوش ہوا کہ واقعی اللہ کے ولی ہیں. جب اس نے فرشتے نے گواہی دی, فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص, دھیان سے سنو, غوث پاک نے کیا فرمایا, جو شخص صرف میرے نام سے نسبت رکھے گا, میرے نام سے, یا دل میں میرے لیے اچھا عقیدہ رکھے گا, میرے بارے میں اچھا سوچے گا, اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. سنو اب دوسری خوشخبری. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا, محبوب ہے نا, وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں, محبت کرنے والوں, نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایسی خوشخبریاں ہمارے غوث پاک دے رہے ہیں. رب کی عطا سے اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے, ہم ان پہ جان کیوں نہ مارے, انہوں نے بیڑا پار لگانا ہے انشاءاللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی جب مرا ہے, حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ اسے دیا, چونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا, نبی علیہ السلام کی اخلاقیات تھی. اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا, جنازہ پڑھایا, اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ٹپکایا. لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئیں کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ہم قبول نہیں کریں گے. اور آندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ کسی کی اس طرح کے بندے کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو وہ اللہ کی مرضی, کسی کو نفع پہنچائے یا نہ پہنچائے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو آپ علیہ السلام کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا, سفر و حضر میں آپ کو وضو کرواتا تھا, آپ کے ساتھ ایک اٹیچ تھا. جب مر گیا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا, کوئی دشمنوں کی طرف سے تیر آیا تو لگ گیا, وہ شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں, کتنا خوش نصیب ہے یہ. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم اس کی جنت کی بات کر رہے ہو, اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اب دیکھیں, یعنی اس سے آپ کو پتہ چل گیا صحابہ کرام کو وہ چادر نظر نہیں آئی, تو آپ کے بابوں کو کسی کی آخرت کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ کشف القبور اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کلیم کرتے ہیں. بادشاہ نے اعلان کیا ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا جائے, عجیب حال, سب سے بڑا جادوگر بلایا گیا. بادشاہ نے اس کو کہا سن یہ معاملہ, منہ مانگا انعام ملے گا تجھے, ان سے مقابلہ کر. تو نے اگر ان کو شکست دے دی تو میں منہ مانگا انعام دوں گا تجھے, سونے چاندی میں تول دوں. اس نے کہا فکر ہی نہ کریں آپ. مگر اس نے خواجہ صاحب کو دیکھا نہیں تھا.
मुकाबले का ऐलान हो गया। मैं वो हदीस आपको इनकान सहीहन सुना चुका हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे होंगे, नबी नहीं होंगे, काम ऐसे करेंगे जैसे नबियों ने किया। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जादूगरों से हुआ था या नहीं? अब ख्वाजा साहब का मुकाबला हो रहा है जादूगरों से। तारीख का ऐलान हो गया, लोग जमा हो गए, बादशाह ने भी कुर्सी लगा ली, अपनी दुनिया आई देखने। हजरत साहब ने अपने मुरीदों को बिठाकर अपनी लकड़ी से आयतल कुर्सी पढ़ के दायरा बना दिया। क्या पढ़ के? हाँ, आयतल कुर्सी। फरमाया इस दायरे से बाहर ना निकलना, ये हिसार बना दिया है तुम्हारे इर्द गिर्द हिफाजत के लिए। उधर उसने जादूगर ने राजा से इजाजत लेकर कहा जी शुरू करूं? उनका बिल्कुल करो। उसने राजा से इजाजत लेकर सांप बनाए, सांप फेंक दिया, रस्सियां फेंक दी, सांप बन गए, मुंह खोल गए उनके। सारे दौड़े हुए जा रहे हैं जिधर ख्वाजा साहब और उनके लोग बैठे, उधर उसका सारा मजमा तालियां बजा रहा है, खुश हो रहा है कि देखो जादूगर ने क्या कमाल दिखाया, ये सांप अभी जाएंगे और इन सबको काटेंगे और खड़ा कर जाएंगे। मगर उस दायरे के करीब आके सारे मट्टी बनते जा रहे हैं, सारे सांप मट्टी बन गए, लोगों के चेहरे उतर गए। हम तो समझ रहे थे ये सांप है, अभी काम हो जाएगा। बादशाह ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि दाव होते हैं, मेरा एक दाव इन्होंने नाकाम कर दिया, मैं दूसरा दाव चलता हूँ। उसने दूसरा दाव चला, ऊपर से आग गिराई। क्या गिराई? आग। वो आग लोगों को नजर आती रही, नीचे आ रही है, मगर उस दायरे के करीब नहीं गई। वो भी उसका दाव नाकाम हो गया। उसके पास हिरन की खाल, जिसको वो मर्गछाला बोलते थे, वो उस पर बैठा और उसने अपना जंतर मंतर पढ़ना शुरू किया। वो खाल ऊंची होनी शुरू हो गई, वो अच्छा खासा हवा में उड़ के ऊंचा हो गया। लोग फिर बड़े खुश हुए कि ये ऊपर से जाकर बम गिराएगा, क्या गिराएगा, इतना ऊंचा हो गया है। लोग तालियां बजा रहे थे, वो खासा ऊंचा चला गया। हजरत ख्वाजा साहब के पास आपकी चप्पल रखी हुई थी, लकड़ी की, जिसको खड़ाऊं कहते हैं, पुराने लोग बरतते थे, अभी भी कहीं होंगी खड़ाऊं। हजरत ने यूं ही ऐसे हवा में उछाल दी। लकड़ी उड़ती है, पूछ रहा हूं, मगर किसके हाथ से निकली है? ख्वाजा साहब ने यूं उछाली, वो सीधी उसके सर पर चली गई और तबला बजाना शुरू कर दी। उसके ऊपर, सर के ऊपर मुसलसल जैसे तबला बजता बजते 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 उसको नीचे ले आई। समझ गया, मैंने जितने दाव चले हैं वो जादू हैं, ये जो अल्लाह वाला कर रहा है ये जादू नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम सांप फेंका था, अजदहा बन गया, उसके सांपों को खा गया, वो जादूगर था, समझ गया मैं जादूगर हूं, ये जो कर रहे हैं ये जादू नहीं। उसको जादू आता, यहाँ भी जादूगर ने पहचान लिया, कहने लगा हजरत मैं मान गया हूँ, आप जो कर रहे हैं वो जादू नहीं। क्या है? फरमाया ये ईमान की कुव्वत है। आपने उसको दावत इस्लाम दी, वो मुसलमान हो गया। तो ये मौजज़ात को हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ पैगंबरों के हक में, क्योंकि पैगंबरों को अल्लाह ने मनवाना होता है। किस लिए? अपने तारुफ के लिए। पैगंबरों के बाद किसी को अल्लाह ने मनवाना नहीं होता, इसलिए वो दूसरी टर्म उसके लिए यूज हम करते हैं, करामत। करामत का मतलब ही है कि किसी के ऊपर अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने उसकी इज्जत अफजाई की, उसने कोई दुआ की और वो कबूल हो गई। करामत और मौजज़ा अलग चीज है। मौजज़ा भी कोई करके नहीं दिखा सकता जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से इज़्न ना हो जाए। मसलन जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान हकीम में कई जगह ये वाक़या आया है, सूरतुल क़सस के अंदर, सूरतुल आराफ के अंदर, सूरह ताहा के अंदर, जब अल्लाह से उनकी पहली मुलाकात हुई है, उसकी कैफियत अल्लाह बेहतर जानता है, उससे डर के भागे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो खुद बनाया था तो वो फिर डरे क्यों? तो पहली दफा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भागना इस बात का सबूत है कि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया था, उनको तो पता ही नहीं था मेरे साथ क्या होना है। और इस दर्जे तक कुरान हकीम में आया कि जब वो समुद्री झील के किनारे पहुंचे तो कौम ने कहा कि मूसा मरवा दिया ना तूने, पीछे भी मौत आगे भी मौत, आगे समुद्री झील पीछे फिरौन की फौज, और मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने दिल में घबरा गए। तो अल्लाह फरमाता है हमने उनको वही की कि ये जो आसा तेरे हाथ में है ना, इसे समुद्र पे मार और तेरे लिए रास्ता बन जाएगा। उन्होंने मारा, रास्ता बन गया। मुझे बताएं ये अल्लाह को कहने की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, वो यही समझते थे कि मैं जब इसको फेंकूंगा ना ये अजदहा बनेगा। उनको ये पता ही नहीं था कि इससे ये काम भी हो सकता है, और अगर वो कर भी लेते रास्ता नहीं था बनना जब तक अल्लाह का इज़्न नहीं होना था। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है कि कोई शख्स हासिल कर ले। इस बात को आप समझो, बाकी कोई कुछ करके नहीं बता सकता। अगर मेरे भाई ये सब कुछ होता तो सहाबा किराम जंगों की तकलीफें उठाते, बैड़ी बेरे बनाते जंगे करने के लिए, कहानियां करानी बंद करो। उनके तेरे बुजुर्ग रिटायर हो गए ने, कोई पाकिस्तान का पुल नहीं जिसके ऊपर इन्होंने क्लेम ना किया हो जी बम पड़ते सर। अब उन्हीं सारे मज़ारात के ऊपर खुद कुछ हमले करके दहशतगर्दों ने बम फाड़े, कोई पकड़ा नहीं गया। अगर आप समझते हैं इस तरह की चीजें ट्रांसफर हुई है तो करो ना, करके दसो। और अंबिया को मनवाना अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ है, अंबिया के बाद कोई कुछ करके नहीं दिखा सकता। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सुना हुआ है, सफर करके गए बगदाद में, पढ़ने के बाद आपने मुजाहदा किया, मुजाहदा अपने नफ्स के साथ जिहाद। हालांकि मादरजाद वली अल्लाह है, माँ के पेट से वली पैदा हुए, 25 साल जंगलों में गुजारे। कितना अरसा ऊंची गई है, आपको 1 साल गुजारना पड़ जाए। अभी कोविड हुआ था, कोविड में आपको लॉकडाउन कर दिया, निकलना नहीं है, आपसे 2 महीने गुजारे गए। पूछ रहा हूँ, तंग आ गए, हमसे 2-4 महीने नहीं गुजारे गए, 25 साल जंगलों में गुजारे इस नफ्स को काबू करने के लिए। फरमाते हैं ऐसा पहले पत्ते खा लेता था, घास खा लेता था, फिर वो भी छोड़ दिए। 3 साल मैंने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खाया पिया। डॉक्टर कहते हैं जी कहानियां हैं, मौलवियों से कहानियां सुन लो। वो बंदा 1 हफ्ता जिंदा नहीं रह सकता खाए पिए बगैर, मर जाएगा। 3 साल कुछ नहीं खाया पिया जिंदा रहे, कैसे हो सकता है? तुम तो गौस पाक को तो हो गया 1000 साल, अभी 5 साल नहीं हुए। बाबा रहमतुल्लाह, जिसको बाबा क्या कहते थे, धनक्का, उस बाबे ने 25 साल कुछ खाया पिया नहीं।
ابھی کی بات 5 سال پہلے انتقال ہوا ان کا. 25 سال اس بابے نے کچھ کھایا پیا اونچی نہیں, زندہ رہا ہے. کہاں اعتراض کرنے والے لوگوں نے 6 مہینے رہ کے دیکھا کہ بابا چھپ کے شاید کچھ کھا لیتا ہو, نہیں کچھ نہیں کھاتا. فرماتے 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں, پراٹھے کہتے ہیں روغنی روٹی کو, پراٹھا شیر مال لے کر آئے, دودھ کا پیالہ اور مجھے لا کے دیا, کھاؤ میں خضر ہوں, اللہ نے بھیجا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے. لیکن غوث پاک محبوب ہے, فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا, جب وہ کہے گا تو. غیب سے آوازیں آتی تھی ہے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا, تجھے میرے حق کی قسم پی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے کو بزرگ زندہ رہ سکتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں کیوں ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی فاقے کی وجہ سے پتھر باندھتے تھے؟ اور وہ تو حدیث ہے, قرآن میں آئے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 75 نمبر آیت میں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کے محتاج ہیں اور بزرگوں نے 14 سال سے کچھ نہیں کھایا. تو سر پھر عیسیٰ نو چھڈو, اینو عیسیٰ تو اتنے لے جاؤ بزرگ نو, وہ چوری چھپے کھاندے جے اور ککڑ پھاڑ دے جے. تانوں کی پتہ ہے کتنا کھاندے نے, اللہ کا بڑا فضل ہے انہوں تے. تواڈے سامنے بھوکے بیٹھے رہندے نے, جب آپ چلے جاتے ہیں پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. تو اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کو لا کے کسی شیشے کے کمرے میں رکھ دیں. میرے خیال آپ ان کو بند کر کے تالا لگا لیں گے, وہ خود ہی بزرگی سے توبہ کر لیں گے کہ نہیں جناب وہ انجی سی. سب تماشا چل رہا ہے. سفر کرتے ہوئے آپ جا رہے تھے, آپ کے ساتھ آپ کا خادم تھا جس کا نام تھا شیخ علی. اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا, جس سے قرضہ لیا ہوا تھا وہ راستے میں آ گیا اور شیخ علی سے کہا میرا قرضہ واپس کرو, جو تم نے پیسہ لیا واپس کرو, ادھار لیا ہوا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا اس وقت یہ میرے ساتھ کہیں کام سے جا رہا ہے, اس وقت اس کے پاس پیسے ہیں بھی نہیں, واپس آ کے یہ دے دے گا. اس نے کہا نہیں جی مجھے ابھی چاہیے. خواجہ صاحب نے فرمایا تمہیں کہا تمہیں مل جائے گا. اس نے کہا جی آپ نہ بولیں مجھے پیسہ چاہیے. حضرت کو جلال آ گیا, چادر جو اوپر اوڑی ہوئی تھی آپ نے اتار کے نیچے پھینکی. فرمایا اس چادر میں سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے, جتنا تیرا قرضہ ہے اونچی لے لے. اس نے کہا جی یہ چادر ابھی آپ نے میرے سامنے اپنے کندھوں سے اتار کے پھینکی ہو تو خالی ہے, اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے کہا ہے تجھے جتنا تیرا قرضہ ہے اس میں سے لے لے, خبردار زیادہ کی کوشش نہ کرنا, جتنا تیرا ہے اتنا. جب آپ نے بار بار کہا وہ گیا, اس نے چادر میں ہاتھ ڈالا تو آگے سونا ہی سونا, چادر میں سونا ہی سونا. اس کا دل چاہا میں زیادہ اٹھا لوں, اس کا ہاتھ سوکھ گیا لالچ میں. اس نے کہا زیادہ اٹھا لوں, ہاتھ خشک ہو گیا, چیخا میرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے. پر میں تجھے کہا تھا جتنا تیرا ہے اتنا لے, تو نے لالچ کی ہے, یہ تجھے اس کی سزا ملی. اس نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں, میرا ہاتھ ٹھیک کیجیے. آپ نے دعا فرمائی, ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے چادر سے ہاتھ باہر نکال کے کہا میں نے قرضہ بھی معاف کیا, میں نے اس کو قرضہ بھی معاف کیا, آپ نے مجھے معاف کیا, میں نے اس کو قرضہ معاف کیا. چادر میں کیا کچھ بھر دیا اندازہ کرے. تو لانگری حضرت صاحب کے پاس آتا تھا, حضرت جی پیسے. آپ فرماتے تھے میرے مسلح کا کنارہ اٹھاؤ, جتنے چاہیے لے جاؤ. اب مسلح جو ہے اس کے نیچے اس زمانے میں کتنے کو نوٹ تو تھے نہیں, سکے ہی ہوتے تھے نا, کتنے. مگر اس لانگری کا بیان, میں جب بھی کنارہ اٹھاتا تھا مجھے دور تک خزانہ نظر آتا تھا. او جی او مسلح چکیا سونے دی کانا ہی کانا, ہن کتے نے کہانیاں. پاکستان کا قرضہ اتارو, لیتے لوگوں سے چندے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جی سونے کی کانیں نکل آئیں. سب فراڈ ہے. ایک علاقے کے ظالم حاکم نے ایک بے قصور کو پھانسی چڑھا دیا. جوان تھا, بے قصور تھا, مگر حاکم ظالم تھا, اس نے اس کو پھانسی چڑھا. ماں کو خبر ملی کہ تیرے بیٹے کو پھانسی چڑھا دیا گیا, جا کے لاش لے لے. وہ لاش لینے نہیں گئی, وہ خواجہ صاحب کے پاس آ گئی. کہاں آ گئی؟ خواجہ صاحب کے. حضرت جی میرا بیٹا بے قصور تھا, حاکم نے ظلم کرتے ہوئے اس کی جان لیا. وہ میرا ایک ہی بیٹا تھا, ایک ہی سہارا تھا, میری مدد کرے. فرمایا کہاں تیرا بیٹا؟ اپنے لاٹھی لے لی ہاتھ میں, اس کے بیٹے کی لاش کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تجھے ناحق مارا گیا تو قصوروار نہیں تھا, تو میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھ اللہ کے حکم سے. آپ نے اتنا فرمایا, وہ زندہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوا. مردے بھی زندہ کیے, مردے بھی زندہ. ام اتخذوا من دونہ اولیاء, کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ مان لیا ہے؟ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى, اللہ ہی حقیقی کارساز اور پشت پناہ اور مددگار ہے, اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا مشکل کشا وہ ہونا چاہیے جو مردہ زندہ کر لے. یہاں تو کوئی اپنی بیماری نہیں ٹال سکتا. ہاں جھوٹے قصے کہانیاں مشہور کیے ہوئے جی فلاں بزرگ نے جناب مردے کو زندہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, بالکل جھوٹ ہے, کوئی حقیقت نہیں اس کے اندر. میرا تو ایک کلپ بھی جھوٹ کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ اسی حوالے سے, اس میں میں نے سورۃ الانبیاء کی آیات کور کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافر سب سے بڑا تانا یہی دیتے تھے کہ تم مردہ کیوں نہیں زندہ کر کے ہمیں دکھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ
یہ جو معجزات ہیں یہ ہم اپنے نبی کو نہیں دیے ہوئے. آپ کا معجزہ ہے قرآن, جس نے بات ماننی اس سے مانے. مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا. یہ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں لکھا ہے. اور کچھ سورت کا نام بھی آپ دیکھ لیں, سورۃ الانبیاء, نبیوں کے بارے میں کیا کیدا ہو. چہ جائے کہ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں فلاں بزرگ نے کر دیا, اور اب دیکھ لیں وہ سارے بزرگ فیل ہیں, کیونکہ وہ پرانی باتیں بھی جھوٹ ہی تھیں. اب تو میڈیا کا دور ہے, اب جو بھی کوئی جھوٹ بولے گا وہ پکڑا جائے گا. یہاں اہل سنت کے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. 6 سمتیں ہیں, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. ان 6 سمتوں میں 6 جہتوں میں پوری کائنات گھوم لو. اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے. یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں, اور دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں. اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں, اور بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ مشرک ہیں. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو بریلوی دیوبندیوں اور شیعہ کے ساروں کے بزرگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں, اور آپ کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں. اور اگر آپ شیعہ ہیں تو باقی سارے فرق جو ہیں وہ فٹے منہ ہیں, بس وہی منہ ہیں. تو آپ کے کہنے سے کون سا مان لینا ہے؟ تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کا رونا جو ہے نا, یہ رونا چھوڑ دیں, بلکہ آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں. قرآن و سنت میں میرے بھائی کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کسی کی ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جج کر سکیں. شیخ اصیل ابی محمد عبد اللطیف بن شیخ ابی نجیب عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی, یہ فقیہ بھی ہیں, صوفی بھی ہیں بہت بڑے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کو ہر رات ایک آواز آتی تھی, صدا آتی تھی, جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے تو اس کی آواز, اس طرح کی آواز وہ ہمیں لگتی تھی. ان دنوں حضور غوث پاک اس شیخ حماد کے پاس بیٹھا کرتے تھے. لوگوں نے عرض کی حضور غوث پاک سے کہ آپ شیخ حماد سے پوچھیں کہ یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو آتی ہے. حضور غوث پاک نے شیخ حماد سے کہا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسی آواز ہے. تو شیخ حماد نے کہا میرے 12,000 مرید ہیں. کتنے؟ 12,000. تو میں ان سب 12,000 کے نام بڑی تیزی سے لیتا ہوں. سب کے نام یاد, سب کے نام یاد, اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی حاجت, کوئی ضرورت ہے جو میں اللہ سے منظور کراؤں. تو میں ان سب کے چونکہ نام پکارتا ہوں تو وہ آواز تمہیں اس طرح لگتی ہے. فرمایا میرا کوئی مرید اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, یا 1 مہینے کے اندر اندر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو میری بیعت میں داخل ہوتے ہیں. یہ بات غوث پاک نے سن کر کہا شیخ حماد کو, اگر اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا تو میں اللہ سے یہ وعدہ لوں گا کہ قیامت تک میرا کوئی مرید, کب تک؟ پھر کہیے گا, قیامت تک میرا, یعنی ان کے سلسلے میں, قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے, وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا, وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ, اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں.